صدائے عشق. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ قومی ترانے کے خالق ابوالاسر حفیظ جالندھری کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، مگر شاہنامہ اسلام ایک ایسی تصنیف ہے کہ وہ محض شاعری سے تعلق نہیں رکھتی۔ یہ اسلام کی منظوم تاریخ ہے، یہ اخلاق اسلامی کی تعلیم کے لیے ایک درسی کتاب ہے، مصنف کے جذبات مذہبی کی ایک دلکش تصویر ہے جو لفظوں سے کھینچی گئی ہے۔ لفظ سادہ ہیں، اس پر رنگین ترنم ہے۔ ضیاء الدین یونیورسٹی FM 98.2 نے اپنی رمضان ٹرانسمیشن صدائے عشق میں ابوالاسر حفیظ جالندھری کی تصنیف شاہنامہ اسلام میں درج تاریخ اسلام کے چند ولولہ انگیز واقعات کو سامعین کی سماعتوں کی نظر کرنے کی ایک کاوش کی ہے۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا۔ حضرت کے دادا عبدالمطلب کو خبر ملتی ہے، تھے عبدالمطلب کے بیٹے پوتے اور 10-12، پھلا پھولا نظر آتا تھا اپنا خاندان سارا۔ اگرچہ ابو لہب، عباس، حمزہ اور ابو طالب سبھی زندہ تھے، عبداللہ کا غم مگر تھا غالب۔ جوانی کے دنوں میں ایک نرالا خواب دیکھا تھا، درخت نسل ہاشم اس قدر شاداب دیکھا تھا کہ اس کے سائے میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے، مکان و لامکاں دو ٹہنیاں معلوم ہوتے تھے۔ وہ عبداللہ کو اس خواب کی تعبیر سمجھتے تھے، اسی رخ کو کتاب نور کی تفسیر سمجھتے تھے۔ جوانی میں ہی لیکن ہو گیا جب انتقال ان کا، رہا بوڑھے پدر کے قلب میں رنج و ملال ان کا۔ جوانہ مرگیے فرزند سے ناشاد رہتے تھے، بیچاری حاملہ بیوہ بہو کا رنج سہتے تھے۔ طواف کعبہ کرنا صبح کا معمول تھا ان کا، دعا بن کر ہوا کرتا تھا ظاہر مدعا ان کا۔ دعا یہ تھی کہ یا رب نعمت موعود مل جائے،
بنو ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے۔ یوں ہی ایک روز معمولاً طواف کرتے تھے، فلک کو دیکھتے تھے اور سرد آہ بھرتے تھے۔ اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، مبارکباد کہہ کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی۔ ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا۔ اٹھا سردار مکہ یہ نوید جاں فضا سن کر، ادائے شکر کر کے جلد پہنچا آمنہ کے گھر۔ جناب آمنہ تھی شوہر مرحوم کے گھر میں، مجسم سورہ والشمس کی تفسیر تھی بر میں۔ نظر آتی تھی آج اس گھر میں آبادی ہی آبادی، انگوٹھا چوستا تھا اس جگہ انسان کا ہادی۔ ہنسی آنکھیں کہ جس سے کلفتیں معدوم ہوتی تھیں، فلک کو کچھ سبق دیتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ اٹھایا گود میں دادا نے عالی قدر پوتے کو، دکھانے لے چلا حق کا مقام صدر پوتے کو۔ شجر رستے میں استادہ ہوئے تعظیم کی خاطر، ہجر قدموں کے آگے بچھ گئے تسلیم کی خاطر۔ نظر میں آج دنیا کچھ نئی معلوم ہوتی تھی کہ ہر سو زندگی ہی زندگی معلوم ہوتی تھی۔ طواف کعبہ کرنے جا رہا تھا قبلہ عالم، کہ جس کی ذات سے حق کی بنائیں ہو گئیں محکم۔ وہی کعبہ جو ابراہیم کے ایمان کا گھر تھا، جو انسانوں کے ہاتھوں بنے بتے بے جان کا گھر تھا۔ یہ گویا اب بلائیں لے رہا تھا گرد پھر پھر کر، هو اللہ احد کہتے تھے بت سجدے میں گر گر کر۔ یہاں سے ہو کے عبد المطلب فی الفور گھر پلٹے، خدا سے خیر و برکت کی دعائیں مانگ کر پلٹے۔ امانت آمنہ کی آمنہ کے بر میں پہنچا دی، غلاموں لونڈیوں نے اس خوشی میں پائی آزادی۔ بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا، فرشتوں نے بتایا ہے کہ احمد ہے تیرا جایا۔ کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے، کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے۔ شریفان عرب کا قاعدہ تھا اس زمانے میں کہ بچے ان کے پلتے تھے کسی بدوی گھرانے میں۔ اسی مقصد سے بدوی عورتیں ہر سال آتی تھیں، بڑے شہروں سے نوزائیدہ بچے لے کر جاتی تھیں، پلا کر دودھ اپنا پالتی تھیں نونہالوں کو۔ عوض دولت میں دینا پڑتا تھا اولاد والوں کو۔ جو بچے اس طرح سے کاٹتے تھے دن رضاعت کے، بڑے ہو کر نظر آتے تھے وہ پتلے شجاعت کے۔ یہ بچے جنگ کو ایک کھیل بچوں کا سمجھتے تھے، یہ تلواروں کی جھنکاروں کو نغمہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ شہر میں امسال بھی عورتیں آئیں، بیابانوں سے اپنے ساتھ نہریں دودھ کی لائیں۔ قریشی نسل کے اطفال کی ہر دل میں خواہش تھی، امیروں کا کوئی بچہ ملے یہ سخت کاہش تھی۔ حلیمہ قافلے بھر میں غریب اور سب سے کمتر تھی، پھر اس کی اونٹنی بھی دبلی پتلی اور لاغر تھی۔
پجاری قافلے کے پیچھے پیچھے چلتی آتی تھی۔ حلیمہ چپ تھی، بچہ ساتھ تھا اور خشک چھاتی تھی۔ گھروں میں مقدرت والوں کے پہنچیں عورتیں ساری، حلیمہ رہ گئی ڈیرے پہ بیٹھی شرم کی ماری۔ وزرداروں کے بچے لے کے واپس لوٹ بھی آئیں، حلیمہ سعدیہ نے 2 کھجوریں بھی نہ پائیں۔ بالآخر قافلے کی واپسی کا روز آ پہنچا، بیچاری کے لیے ایک ناوک دلدوز آ پہنچا۔ شکستہ خاطری تھی اب دل مایوس بھر آیا، مرادیں پائی ہائے سب نے، میں نے کچھ نہیں پایا۔ اٹھی اس سوچ میں چل کر طواف کعبہ کر آؤں، وہاں سے آ کے سوچوں گی کہ ٹھہروں یا چلی جاؤں۔ میری قسمت بھلی ہوتی تو کوئی طفل مل جاتا، غریبی ہی میں اس کو پال لیتی، مجھ سے ہل جاتا۔ بلا سے دودھ کم ہے تو وہ مجھ کو خوشی دیتا، میرا بچہ بیچارہ اونٹنی کا دودھ پی لیتا۔ یہ باتیں سوچتی تھیں دل ہی دل میں روتی جاتی تھیں، یہ باتیں سوچتی تھیں دل ہی دل میں روتی جاتی تھیں۔ کوئی بچہ نظر آئے تو بے کل ہو ہی جاتی تھیں۔ اچانک اس کو عبد المطلب نے دور سے دیکھا، حلیمہ کو بلایا، رنج و غم کا ماجرا پوچھا۔ کہا میں سعدیہ ہوں یعنی بدویہ دایا، حلیمہ نام ہے میرا، میں نے کوئی بچہ نہیں پایا۔ قبیلے والیاں لائی ہیں کیسے پھول سے لڑکے، رہی جاتی ہوں میں اور قافلے کا کوچ ہے تڑکے۔ ہنسے یہ سن کر عبد المطلب اور ہنس کے فرمایا کہ ہاں اے نیک بی بی اے حلیمہ سعدیہ دایا، حلیمی اور سعادت دونوں خوبیاں پاس ہیں تیرے، انہی دونوں کے باعث کام سارے راس ہیں تیرے۔ میرے پاس ایک بچہ ہے پدر جس کا نہیں زندہ، مگر ایک خاص جلوے سے ہے چہرہ اس کا تابندہ۔ تمہارے ساتھ والی عورتیں بھی گھر میرے آئی تھیں، زر و انعام پانے کی امیدیں ساتھ لائی تھیں۔ یتیم اور بے سر و سامان بچہ تو اگر چاہے، اسے لے جا کر اگر بدلہ نہ چاہے اور نظر چاہے۔ یہ کہہ کر ایک ہلکا سا تبسم آ گیا لب پر، یہ مانے تھے میرا بچہ ہے بالا مال و جان سب پر۔ حلیمہ نے کہا دریافت کر لوں اپنے شوہر سے، مبادا وہ خفا ہو اور میری جان پر برسے۔ یہ کہہ کر جلد جلد آئی حلیمہ اپنے ڈیرے پر، کہا قسمت سے بچہ مل گیا ہے مجھ کو اے شوہر، مگر اس کا پدر زندہ نہیں، کہہ دے تو لے آؤں۔ یہاں سے قافلے کے ساتھ خالی گود کیا جاؤں، ہماری ساتھنی بچوں کی دولت لے کے جائیں گی، ہنسیں گی، مجھ پہ تانے دیں گی، 100 باتیں بنائیں گی۔ کہا شوہر نے ہاں لے آؤ، شاید کچھ بھلائی ہو، ہماری بہتری اس طفل کی صورت میں آئی ہو۔ اگرچہ اونٹنی کا اور تمہارا دودھ بھی کم ہے، مگر مالک کی رحمت پر بھروسہ ہے تو کیا غم ہے۔ حلیمہ جلد عبد المطلب کے پاس لوٹ آئیں، وہ اس کو لے کر گھر پہنچے، کتاب نور دکھلائی۔ جو دیکھا آمنہ کو، آمنہ کے لال کو اس نے، خوشی سے تج دیا دنیا کے جاہو مال کو اس نے۔ یہی وہ ماں تھی جس سے مادر گیتی کی عزت تھی، یہی بچہ تھا جس سے خالق ہستی کی عظمت تھی۔
حلیمہ نے اٹھایا آ کے بچہ دست الفت پر، برستا تھا تبسم سادگی بن بن کے صورت پر، کسی نے بھی نہ پائی تھی وہ دولت مل گئی اس کو، جو تھی معنی ہی معنی اب وہ صورت مل گئی اس کو۔ چلی ڈیرے کی جانب آج ایسے نور کو لے کر، ماہ و خورشید ہو رہے تھے صدقے جس کے قدموں پر، پلایا دودھ جب اس طفل کو تو ہو گئی حیراں، کہ چھاتی بن گئی دودھ کی ایک نہر بے پایاں۔ یہ برکت روز اول ہی سے دیکھی جب حلیمہ نے، ہوئی حیران، اندیشے مٹائے سب حلیمہ نے، کیا سیراب اپنے دودھ سے اپنے پسر کو بھی، سلا کر دونوں بچوں کو خوشی سے خود بھی جا سوئی۔ بڑھائے اپنے اپنے اونٹ سب نے نور کے تڑکے، کجاووں پر تھی دایا عورتیں اور ساتھ کے لڑکے، اٹھا شوہر حلیمہ کا اور اپنی اونٹنی لایا، حلیمہ اور دونوں بچوں کو ایک ساتھ بٹھلایا، چلا خود آپ پیدل، اونٹنی دبلی تھی بیچاری، کسی صورت نہ ہو سکتی تھی اس پر سب کی سواری، جب آئے تھے تو پیچھے تھک کے رہ جاتی تھی منزل سے، وہ اپنے آپ کو لے کر چل سکتی تھی مشکل سے، مگر آج اس نے دکھلائی کچھ ایسی تیز رفتاری، جو آگے چل رہی تھی اب وہ پیچھے رہ گئیں ساری۔ یکایک ہمراہوں کے پاس سے جب دم گزرتی تھی تو ہر عورت تعجب کا وہیں اظہار کرتی تھی، وہی پہلی ہے تیری اونٹنی یا اور ہے کوئی؟ نہیں، پہلی کہاں، ایما سے کہنا اور ہے کوئی؟ حلیمہ کہتی تھیں، ہاں ہاں وہی تو ہے، وہی تو ہے، یہ سر، یہ ناک، یہ تھوتنی، وہی تو ہے۔ یہ سن سن کر عورتیں بیچاریاں حیران ہوتی تھیں، نگاہیں گرد پھر پھر کر بلا گردان ہوتی تھیں۔ حلیمہ کی سواری اس قدر جب تازہ دم دیکھی، سوار اس اونٹنی پر ہو گیا اب اس کا شوہر بھی، مگر یہ ہو گئی تھی تیز رو اور برق دم ایسی کہ سارے قافلے سے پہلے منزل پر پہنچتی تھی۔ بیچاری اونٹنی کا دودھ کم کیا تھا، بہت کم تھا، مگر اس مرتبہ منزل پہ آ کر جب اسے دوہا تو اتنا دودھ نکلا جو زیادہ تھا ضرورت سے، لگے منہ دیکھنے ایک دوسرے کا دونوں حیرت سے۔ کہا شوہر نے، اے بی بی، یہ اس بچے کی برکت ہے، اسی کا صدقہ ہے، ورنہ ہماری کیا لیاقت ہے؟ حلیمہ نے کہا، واللہ میں بھی ہوں بہت حیراں، نظر آتا ہے مجھ کو ہاشمی لڑکا بہت ذیشان، مسرت ہوتی ہے جب اس کا چہرہ دیکھتی ہوں میں، کہ اس پر طور کے پھولوں کا صحرا دیکھتی ہوں میں۔ غرض اس شان سے مائی حلیمہ اپنے گھر آئی، متاع دنیاوی و اخروی آغوش میں لائی۔ یہاں پر قحط تھا ہر سو، نہ دانا تھا نہ چارہ تھا، اب تک مینا نہ برسا تھا یہاں جس کا سہارا تھا۔ مویشی مر رہے تھے، لوگ فاقے کر رہے تھے، سب بتوں سے اپنے اپنے دیوتا سے ڈر رہے تھے سب۔ حلیمہ کی زمیں کا حال سب لوگوں سے بدتر تھا، نکمی تھی زمیں، اس کا زیادہ حصہ بنجر تھا۔ وہ لے آئی تھی لیکن گھر میں اس سامان رحمت کو، مٹایا جس کی ذات پاک نے ہر ایک زحمت کو۔ چرائی کے لیے ہر صبح اس کی بکریاں جاتیں، خدا کے فضل سے سب سیر ہو کر پیٹ بھر آتیں۔ حلیمہ اور کنبہ بکریوں کے دودھ پر جیتے،
پلاتے دودھ مہمانوں کو بھی اور آپ بھی پیتے، قبیلے والے بھی سیراب تھے اب اس ابر رحمت سے، یتیمی کے سبب انکار کیا تھا جس کی رضاعت سے۔ سبھی حیراں تھے لیکن انہیں اس کی خبر کیا تھی کہ رحمت کی نظر میں مفلس حلیمہ ہی کی جویا تھی۔ رہے محروم اس دولت سے دولت ڈھونڈنے والے، سبھی کچھ پا گئے دامان رحمت ڈھونڈنے والے۔ حلیمہ کا گھرانہ خوش تھا اپنی خوش نصیبی پر، یہ بچہ ایک دامن تھا یتیمی پر غریبی پر۔ تھا ایک سادہ سے گھر میں دولت کونین کا وارث، رضائی ماں حلیمہ تھی، رضائی باپ تھا حارث۔ رضائی بہن شیمہ اور انیسہ بس یہی دو تھیں، عفیفہ تھیں، محبت کرنے والی تھیں، دعا گو تھیں۔ رضائی بھائی دو تھے جن میں عبداللہ ہم سن تھا، یہ سب نگراں تھے جب اللہ کا محبوب کم سن تھا۔ نجات دو جہاں تھی جس کے دامان کریمی میں، وہ بچہ پل رہا تھا آج آغوش یتیمی میں۔ وہ بچہ، ہاں وہ بچہ جو سبق آموز دنیا تھا، گلے تقدیس تھا لیکن نظر افروز صحرا تھا۔ تمنا تھی حفیظ ہے کاش عمر نوح مل جاتی، میرے قالب کو ایک جبریل کی سی روح مل جاتی۔ بیاں کرتا محال نو نحال گلشن خوبی، دکھاتا قدرت حق کا کمال شان محبوبی۔ وہ بچپن کا زمانہ کس طرح گزرا بیاں کرتا، حقیقت کا فسانہ پردے پردے میں عیاں کرتا۔ بیاں کرتا حلیمہ کس طرح سے دودھ دیتی تھیں، بیاں کرتا انیسہ کس طرح سے گود لیتی تھیں، بیاں کرتا کہ شیمہ لوریاں دیتی تھی کیا کہہ کر، بیاں کرتا کہ شیمہ لوریاں دیتی تھیں کیا کہہ کر، جسے حاذا عقلی کا خیال آتا تھا رہ رہ کر۔ بیاں کرتا کہ بھیڑ اور بکریاں بھی سجدہ کرتی تھیں، فضائے دشت کی چڑیاں بھی دم الفت کا بھرتی تھیں۔ بیاں کرتا کہ سورج شرق پر کیوں جگمگاتا تھا، بیاں کرتا زمیں پر چاند کیوں چادر بچھاتا تھا، بیاں کرتا ستارے رات بھر کیوں رقص کرتے تھے، بیاں کرتا صبح و شام کیوں یہ رنگ بھرتے تھے، بیاں کرتا کہ فطرت خود بخود کس طرح پلتی ہے، اندھیرے سے تجلی سحر کی کیوں کر نکلتی ہے، بیاں کرتا کہ شق صدر کی اصلی حقیقت کیا، ہوا کیوں چاک سینہ اور تھی اس کی ضرورت کیا، بیاں کرتا کہ آن حضرت کا بچپن کس طرح گزرا، لڑکپن کے چمن سے سرو گلشن کس طرح گزرا، بیاں لازم تھا صحرائی وطن سے گھر میں آنے کا، محمد کے دوبارہ دامن مادر میں آنے کا، مدینے کے سفر میں ماں کی ہمراہی بیاں کرتا، پدر کے مدفن راحت سے آگاہی بیاں کرتا، بیاں کرتا وفات آمنہ کا حال حسرت زا، بیاں کرتا مقدس ہو گیا تھا کیوں قطع ابوا، بیاں کرتا کہ جب اٹھتا ہے سر سے سایہ مادر، یتیم اس وقت آنسو پوچھتے ہیں منہ سے کیا کہہ کر، بیاں کرتا کہ جب غربت میں یہ صدمہ گزرتا ہے تو 6 سالہ یتیم اس وقت کیسا صبر کرتا ہے، بیاں کرتا کہ پھر مکے میں آئے حضرت والا، بیاں کرتا کہ عبد المطلب نے کتنے دن پالا،
وہ عبد المطلب کا سایہ شفقت بھی اٹھ جانا، اس نور حقیقی کا ابو طالب کے گھر جانا، چچا کا پرورش کرنا، بھتیجے کا بڑے ہونا، وہ کرنا کام کاج اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا، وہ سن 10 سال کا، دن بکریوں کی گلہ بانی کے، لڑک پن سادگی کا، پیش خیمے نوجوانی کے، یہ گلہ بانیے اقوام کی تمہید تھی گویا، سلف کے ہادیان قوم کی تائید تھی گویا، چچا کے ساتھ عرض شام کا لمبا سفر کرنا، یہودی اور مسیحی راہبوں کے دل میں گھر کرنا، نرالی تھی متانت جس طرح اس کے لڑکپن کی، نرالی تھی جوانی بھی جوانے پاک دامن کی، شرافت ہو جہاں حسن ازل کا دائمی گہنا، سکھاتا ہے وہی پاکیزہ رہنا، خوش چلن رہنا، الگ رہنا وہ رزم و بزم جاہلیت سے، وہ نفرت سے، شرک سے اور مشرکوں کے ساتھ شرکت سے، وہ عہد تام مظلوموں کی امداد و اعانت کا، وہ آوازہ صداقت کا، دیانت کا، امانت کا، وہ خوش خلقی، وہ دانائی، وہ شان نیک کرداری، صداقت کی تجارت، پیشگی اور راست گفتاری، یہ سب کچھ میں بیاں کرتا نہایت لطف لے لے کر، تواریخی و قرآنی حوالے ساتھ دے دے کر، بیاں کرتا خدیجہ کی شرافت کو، نجابت کو، وہ جس کا مال لے کر آپ نکلے تھے تجارت کو، بیاں کرتا کہ آیا کس طرح پیغام شادی کا، سبق دیتا جہان شوق کو اعلیٰ نہادی کا، بیاں کرتا کہ یہ شادی عرب کی خوش نصیبی تھی، محمد پاک شوہر تھا، خدیجہ پاک بی بی تھی، بیاں کرتا کہ گزری ازدواجی زندگی کیسی، نظر والوں کو ملتی روح کی تابندگی کیسی، محبت ہی سے تہذیب و تمدن کے ہیں بنیادیں، بیاں کرتا کہ دیں اللہ نے کیسی پاک اولادیں، بیاں کرتا کہ قاسم طیب و طاہر یہ تھے بیٹے کہ بچپن ہی میں جو آرام سے تربت میں جا لیٹے، خدیجہ ہی سے حق نے آپ کو سب بیٹیاں بھی دیں، یہ زینب اور رقیہ، ام کلثوم اور زہرا تھیں، بیاں کرتا محبت کس قدر تھی رشتہ داروں سے، عزیزوں دوستوں سے، شہریوں سے اور یاروں سے، بیاں کرتا رب میں عام تھا لطف و کرم کس کا، یتیموں اور بیواؤں کے دل میں تھا بھرم کس کا، بیاں کرتا کہ سارا ملک کہتا ہے امیں اس کو، چنا تھا رحمت باری نے ختم المرسلین اس کو، قبائل کا بہم تعمیر کعبہ کے لیے آنا، وہ سب کا سنگ اسود کے اٹھانے پر بگڑ جانا، لہو میں ہاتھ بھرنا، لڑنے مرنے کی قسم کھانا، گھٹاؤں کی طرح غصے کے طوفانوں کا ٹکرانا، وہ ہٹ، وہ ضد، وہ اپنوں کا سراسر غیر ہو جانا، مگر خیر الامی کا آ کے وجہ خیر ہو جانا، وہ چادر کا بچھانا اس پہ رکھنا سنگ اسود کا،
یہ زندہ معجزہ قبل نبوت تھا محمد کا، وہ پتھر نصب کرنا، آپ خود جھگڑے کا چک جانا، وہ ہر ایک جنگجو کا آشتی کی سمت جھک جانا، یتیموں کی خبر لینا، غلاموں کی مدد کرنا، طلب کرنے سے نفرت، خود سوالی کو نہ رد کرنا، بیاں کرتا ہے یہ ساری حالتیں قبل نبوت کی، طبیعت کا وہ سوز و ساز، وہ تسکین خلوت کی، غریبوں پر ترس کھانا، خدا کے خوف سے ڈرنا، وہ چھپ چھپ کے ہرا کے غار میں یاد خدا کرنا، وہ صبح نور کا نظارہ، وہ جبریل کا آنا، ادب سے وہ نبوت کا لباس نور پہنانا، وہ اقرا کا سبق، وہ ایک امی کا سبق پڑھنا، وہ ہمت کی بلندی اور ذوق و شوق کا بڑھنا، وہ کثرت کے مقابل ایک وحدت لے کے آ جانا، وہ فرمان خدا یعنی نبوت لے کے آ جانا۔ میں یہ سب کچھ بیاں کرتا مگر ہمت نہیں پڑتی، یہ نازک مرحلے ہیں اور میری جرت نہیں پڑتی۔ ادب اے خامہ گستاخ جھک جا، سر نگوں ہو جا، تحیر خیز نظاروں میں عقل و ہوش کو کھو جا، بیاں کرتا یہ آخر گفتگو کیا ہے، اگر کہہ دے کوئی تیرا بیاں کیا اور تو کیا ہے، میرا منہ اور سرکار محمد کی ثنا خوانی مجھے معلوم ہے، اپنے سخن کی تنگ دامانی، نہیں ہرگز کوئی دعویٰ، نہیں ہے لب کشائی کا، دھن کیا ہے میرا، ہاں ایک کاسا ہے گدائی کا، میں حیثیت سوالی کے سوا کچھ بھی نہیں رکھتا، متاع بے کمالی کے سوا کچھ بھی نہیں رکھتا، نہ یارائے سخن سنجی، نہ دعوائے زباں دانی، اگر کچھ پاس ہے تو بس عقیدت کی فراوانی، مگر ہاں مدعا ہے خدمت اسلام مدت سے، کہ میں نے پیے ہیں چند قطرے جام وحدت کے، کروں سیرت نگاری یہ نہیں ہے حوصلہ میرا، کہ غزوات حق و باطل ہیں اصلی معرکہ میرا، رسول پاک کی سیرت سے واقف ایک زمانہ ہے، مجھے بعثت کے بعد نقطۂ اصلی پہ جانا ہے۔
صدائے عشق